بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرخ گائے کی قربانی میں چھپی ہوئی یہودیوں کی ایسی کون سی سازش ہے جو وہ پوری کرنا چاہتے ہیں؟ مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر 5 سرخ گائیں چارہ کھا رہی ہیں۔ ان کے ارد گرد اسرائیلیوں کا ایک گروپ پر امید نظریں جمائے کھڑا ہے۔ اگر سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق ہوتا ہے تو یہودی عقیدے کے مطابق یہ گائیں دنیا کے خاتمے کا اعلان کر سکتی ہیں۔ یہودی روایت کہتی ہے کہ ایک بالکل سرخ گائے کی راکھ اس پاکیزگی کے لیے درکار ہے جس سے مسجد اقصی کے مقام پر تیسرا ہیکل سلیمانی یعنی یہودی عبادت گاہ تعمیر کرنے کی شرط پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد خیر و شر کا آخری معرکہ ہوگا اور دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دراصل اس روایت کے پیچھے ناپاک صہیونی سازش کا منصوبہ چھپا ہے جو مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی کی جگہ یہودی عبادت گاہ تعمیر کرنے سے متعلق ہے۔ انتہا پسند یہودی گروپوں کا کہنا ہے کہ یہ ہیکل مقبوضہ بیت المقدس میں بلند سطح مرتفع پر تعمیر کیا جانا چاہیے۔ یہاں مسجد اقصی اور گنبد خضرا موجود ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ اس مقام پر تیسرے یہودی معبد کی تعمیر مسیحا کی آمد کا اعلان ہوگا۔ 6 روز قبل فلسطینی شہر نابلس کے قریب ایک غیر قانونی اسرائیلی بستی شیلوو نے مضافات میں چند درجن اسرائیلی ایک کانفرنس میں جمع ہوئے تاکہ سرخ گائے کی مذہبی اہمیت پر تبادلہ کیا جا سکے اور ان کی ایک جھلک بھی دیکھیں۔ وہاں موجود ایک 38 سالہ اسرائیلی آباد کار چیم نے معروف نیوز ویب سائٹ مڈل ایسٹ آئی سے بات کرتے ہوئے کہا، یہ یہودی تاریخ کے لیے ایک نیا لمحہ ہے۔ وہ مسجد اقصی کی جگہ تیسرے ہیکل کی تعمیر سے متعلق اپنے درینہ خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہیں۔ تیسری یہودی عبادت گاہ کی تعمیر کے لیے قائم کردہ تھرڈ ٹیمپل کمیونٹی کے ارکان ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی قیادت میں جس نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا برسوں سے ایک سرخ گائے کو تلاش کر رہے ہیں جو ان کے بقول تورات میں بیان کردہ خصوصیات کی حامل ہوگی۔ ایک ایسی سرخی مائل بوری گائے جس پر کسی اور رنگ کا ایک دھبا بھی نہ ہو، حتیٰ کہ اس کا ایک بال تک سفید یا سیاہ نہیں ہونا چاہیے، جسے نہ کبھی ہل میں جوتا گیا ہو اور نہ کوئی اور کام لیا گیا ہو۔ اس کانفرنس میں موجود سرخ گائے کے پمفلٹ کے مترجم 71 سالہ یہودا نے کہا، یہ گائے امریکی ریاست ٹیکساس سے لائی گئی تھی اور ان کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں خاص حالات میں پالا گیا۔ مکمل سرخ گائے 2000 برس سے نہیں دیکھی گئی جب رومیوں نے دوسری یہودیت ہیکل عبادت گاہ کو تباہ کیا تھا۔ تاہم 70 عیسوی میں کامل سرخ گائے کی جھلک نظر آئی۔ چنانچہ کچھ یہودی کارکنوں اور امریکی عیسائیوں نے سرخ گائے کی افزائش نسل کا فیصلہ کیا، جن کا اعتقاد ہے کہ تیسری یہودی ہیکل کی تعمیر مسیح کی آمد اور آرمیگاڈن نیکی اور بدی کی آخری عالمی جنگ کا سبب بنے گی۔ 2022 میں 5 کم عمر سرخ گائے بہت دھوم دھام کے ساتھ ٹیکساس کے ایک کھیت سے اسرائیل پہنچی۔ اب یہ گائیں آثار قدیمہ کے ایک پارک میں رکھی گئی ہیں۔ چند روز پہلے شیلو کے مضافات میں ہونے والی سرخ گائے کانفرنس اگرچہ عام تقریبات جیسی تھی، یہودی ربی اور مذہبی اسکالرز تورات پڑھنے میں مصروف تھے۔ ہجوم میں سے چند لوگ مدھم روشنیوں کے نیچے آہستگی سے سر ہلا رہے تھے۔ تاہم اس تقریب کو جو چیز منفرد بنا رہی تھی وہ یہ تھی کہ پہلے 2 مقررین اپنے کندھوں سے اسٹال رائفل لٹکائے کھڑے تھے۔ شیلو آثار قدیمہ کے سربراہ کوبی مامو نے اپنی ابتدائی کلمات میں کہا، حزب اللہ کو اس کانفرنس کا پتہ چل گیا ہے اور وہ ٹیلی گرام پر اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ لبنانی مسلح تحریک حزب اللہ نے اس بات کے اوائل میں شمالی اسرائیل پر راکٹ برسائے تھے۔ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے یہ راکٹ اس کانفرنس کی وجہ سے فائر کیے۔ تاہم نیوز ویب سائٹ کے مطابق اس کانفرنس نے عرب سوشل میڈیا کو ضرور متوجہ کر لیا ہے۔ کانفرنس کو مسلح صہیونی سازش قرار دے کر زیادہ تر تنزیہ و مزاحیہ پوسٹیں کی جا رہی ہیں۔ تھرڈ ٹیمپل گروپ سے تعلق رکھنے والے ربی اسحاق مامو نے کرسچن براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک کو بتایا تھا
کہ سال یہودی تہوار پاس اوور کے لیے ایک تقریب کا منصوبہ بنایا گیا تھا جو اپریل کے آخر میں آتی ہے۔ غزوہ میں اسرائیل سے لڑنے والی فلسطینی تحریک حماس نے سرخ گایوں سے جڑے منصوبے کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حماس کی قیادت کے ساتھ رابطے میں رہنے والے ایک سینئر فلسطینی ذریعے نے نومبر میں مڈل ایسٹ آئی کو بتایا تھا کہ مسجد اقصی میں یہودیوں کی مستقل موجودگی کی کوششوں پر حماس نے گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ اس ذریعے کے بقول یہودی منصوبے میں صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے، وہ ہے سرخ گائے کو ذبح کرنا، جو انہوں نے امریکہ سے درآمد کی ہے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو یہ تیسرے ہیکل کی تعمیر نو کا اشارہ ہوگا۔ جنوری میں حماس کے عسکری اور ونگ کے ترجمان ابو بعیدہ نے 7 اکتوبر کو غزہ کی پٹی کے قریب اسرائیل پر حملے کیے۔ 100 دن مکمل ہونے کے موقع پر ایک تقریر کی۔ اس تقریر میں انہوں نے بتایا تھا کہ اسرائیل پر حملہ کرنے کے فیصلے کا سرخ گایوں کی درآمد اور اس کے پیچھے چھپے یہودی منصوبے سے براہ راست تعلق تھا، جو ترجمان کے بقول پوری فلسطینی قوم کے جذبات کے خلاف جارحیت ہے۔ لاس اینجلس سے تعلق رکھنے والا 19 سالہ طالب علم یعقوب صرف سرخ گائے دیکھنے کے لیے شیلو آیا۔ یعقوب نے نیوز ویب سائٹ کو بتایا، میں نے ساری زندگی سرخ بچڑوں اور پہلے اور دوسرے ہیکل سلیمانی کے بارے میں سنا ہے۔ آج میں ان میں سے ایک یعنی سرخ گائے دیکھنے کے موقع پر بہت پرجوش ہوں۔ تھرڈ ٹیمپل موومنٹ کے ایک پرانے رکن نے مڈل اسٹیٹ آئی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سرخ گائے کو ذبح کرنے اور مسجد اقصی کی جگہ تیسرا ہیکل یہودی عبادت گاہ بنانے کے درمیان بہت طویل سفر طے کرنا ہے۔ اس نے 13 مسائل کی نشاندہی کی جنہیں تعمیر شروع ہونے سے پہلے حل کرنے کی ضرورت ہے، جن میں سے ایک منصوبے کو قانونی شکل دینے کے لیے اسرائیل کی پارلیمنٹ سے اجازت حاصل کرنا ہے۔ 1967 میں مشرقی بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے بعد سے اسرائیلی حکومت نے مسجد اقصی کے احاطے میں یہودیوں کی عبادت اور موجودگی پر عثمانی دور کی سخت پابندیاں برقرار رکھی ہوئی ہیں۔ یروشلم کے چیف ربی نے 1921 سے مسجد اقصی میں داخل ہونے پر بھی پابندی لگا رکھی ہے۔ چیف ربی کے حکم نامے کے مطابق جب تک یہودی اپنی تطہیر نہ کر لیں یعنی پاک نہ ہو جائیں، مسجد اقصی میں داخل نہ ہوں، اور ان کے نزدیک یہ پاکیزگی سرخ گائے کی راکھ کے برابر ناممکن ہے۔ تھرڈ ٹیمپل کمیونٹی سے امید لگائے بیٹھی ہے کہ شیلو کی سرخ گایوں کو ذبح کرنے سے یہودی لوگوں کو پاک ہونے کا موقع ملے گا تاکہ وہ مسجد کے احاطے میں رسومات ادا کر سکیں اور عبادت کر سکیں۔ بہر-ایلان یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کی تحقیق سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک گائے کی راکھ سے اتنا پانی پاک کیا جا سکتا ہے جو 660 ارب بار طہارت کے لیے کافی ہوگا۔ تھرڈ ٹیمپل کمیونٹی کے کچھ کارکنوں اور ربیوں نے اس سے قبل پاس اوور کے موقع پر مسجد اقصی کے احاطوں میں رسمی قربانیاں ادا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسرائیلی فوجیوں نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ تھرڈ ٹیمپل کمیونٹی کا ایک مسحرہ رکن فش میں یہ دور کی کوڑی لایا کہ مسجد اقصی کا انتظام سنبھالنے والے وقف کو رقم یا ہدیہ کے عوض یہودیوں کے لیے مسجد کا احاطہ استعمال کرنے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ جواب میں وقف کے ترجمان فراس الدیبس نے مڈل اسٹیٹ آئی کو کہا، انہیں اپنی کانفرنسوں میں جو چاہیں کہنے دیں، وقف ہمیشہ اپنی فیصلہ کن رائے پر زور دیتا ہے کہ مسجد اقصی صرف مسلمانوں کے لیے ہے اور اس میں کسی قسم کی شراکت یا تقسیم قبول نہیں۔ اس نوعیت کی کانفرنسوں میں جو بات کی جاتی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں جب تک کہ وہ سرکاری نہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔